چنانچہ اعلیٰ حضرت وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے پوری زندگی اللہ اس کے رسول کا پیغام ہم تک پہنچانے کے لیے پوری زندگی لگا دی. وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے ناموں سے رسول کی حفاظت کا پہرا دیتے رہے. وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے جب کلام اٹھایا تو نہ باپ دادا کی تعریف لکھی نہ کسی اور کی تعریف لکھی بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی حمد و ثنا لکھی. اعلیٰ حضرت یوں ہی نہیں کہتے زمانہ آپ کو، آپ نے کام بھی ویسے کیا ہے. اعلیٰ حضرت نے ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائی. یہی وجہ ہے کہ آج الحمدللہ ایمان والے، عقیدے والے، اہل سنت والے آج بھی موجود ہیں اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک موجود رہیں گے. یہ سب اعلیٰ حضرت کا صدقہ ہے. اور اعلیٰ حضرت نے یوں ہی نہیں کہا بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھ کر کے عام لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا کہ اے لوگوں، جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کی مصطفائی بھی ہے. اللہ کے رسول محبوب خدا ایسے ہیں کہ جن کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، جن کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. جس نے رسول کو خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا، جس نے رسول کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا، جس نے رسول سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی. وہ اعلیٰ حضرت کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسا نوازا، 4.5 سال کی عمر میں آپ نے قرآن شریف ختم کر لیا، پڑھ کر کے ختم کر لیا، ناظرہ ہو گیا آپ کا. 4.5 سال کی عمر حیثیت ہی کیا رکھتی ہے آج دیکھا جائے. لیکن امام اہل سنت نے 4.5 سال میں پورا قرآن شریف پڑھ کر کے مکمل کر لیا. 6 سال کی عمر میں آپ نے پہلی تقریر کی اور عنوان میلاد النبی تھا. بڑے بڑے علماء دین کے مجلس میں منبر پر کھڑا رہ کر کے پہلی تقریر اعلیٰ حضرت نے 6 سال کی عمر میں کی. 6 سال کی عمر میں آپ کو معلوم ہوا کہ بغداد کی سمت کدھر ہے تو آپ نے جب سے لے کر مرتے دم تک کبھی اس جگہ پر پیر نہیں کیا. اسے کہتے ہیں ادب. صرف علم سے ہر بات نہیں ہوتی، علم کے ساتھ عمل اور ادب ہونا بھی بہت ضروری ہے. ورنہ شیطان کے پاس کیا کم علم تھا لیکن اس کے پاس ادب نہیں تھا. مارا گیا، پھٹکارا گیا، جنت سے نکالا گیا. تو علم ہونا کمال نہیں ہے، علم کے ساتھ عمل ادب ہونا بہت ضروری ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ جب استاد کے پاس پڑھنے کے لیے جاتے تو اللہ نے ایسا ذہن آپ کو عطا فرمایا تھا کہ استاد سبق پڑھاتا، 1-2 بار پڑھ لیتے آپ کو یاد ہو جاتا. یہاں تک کہ استاد کہتے احمد میاں تو انسان ہے کہ جن ہے، پڑھاتے مجھے دیر لگتی لیکن یاد کرتے تجھے دیر نہیں لگتی. اعلیٰ حضرت نے حضرت میں انسان ہی ہوں لیکن یہ میرے اللہ اور میرے آقا کا فضل و کرم ہے. وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ہم تک پہنچایا. قرآن شریف کے ذریعے سے، ترجمے کے ذریعے سے، نعت پاک کے ذریعے سے. ابھی جو عبد القادر بھائی نے پڑھی وہاں کیا جود و کیا ان سے پڑھے وہاں جب کیا جود و کرم ہے شہ پتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اعلیٰ حضرت کے کلام کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں. آپ کے بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کچھ اشعار، لیکن اس کے معنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر زندگی گزارنے کے معنی. تو اعلیٰ حضرت نے کلام کے ذریعے سے بھی ثابت کر دیا. اور اعلیٰ حضرت کے زمانے میں یہ فتنے نکلے، آج بھی یہ فتنے ہیں. آپ یوٹیوب پر دیکھتے ہوں گے، نہ جانے رسول کے شان میں کیا کیا کہا جاتا ہے، جبکہ کہنے والے کو یہ معلوم ہے بڑی بڑی داڑیاں رکھتے ہیں، علم عالم ہے، وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ جو رسول کے شان میں گستاخی کر رہے. کیا ان کو اتنا سا مسئلہ نہیں معلوم کہ رسول کے شان میں گستاخی کرنا ایمان سے خارج ہوتا ہے؟ شریعت کا مسئلہ اتنا نہیں معلوم ان کو. بڑے بڑے مفتی ہیں، وہ بڑے بڑے عالم ہیں، وہ اتنے مسئلے پر کبھی ان کا خیال نہیں کرا. رسول کے شان میں ادنا سا کلمہ بولنا بھی کفر پر لے جا کر چھوڑتا ہے انسان.